بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھپا ہوا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے گھر کے کچن میں چھپے ہوئے ہیں، جو ہر وقت آپ کے سامنے آپ کے کچن میں ہوتا ہے، مگر ہم اس کی طاقت سے بے خبر رہتے ہیں۔ یہ وہ نمک ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت، شفا اور رحمت کے خزانے چھپا رکھے ہیں، اور آج آپ اسے پڑھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح یہ چھوٹی سی چیز کے اندر آپ کی بگڑی ہوئی زندگی کو سنوار سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ بزرگوں کے سینہ بسینہ منتقل ہونے والے قیمتی راز ہیں۔ بظاہر تو یہ صرف نمک ہے، ایک ایسی عام سی چیز ہے جو امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سا نظر آنے والا نمک اللہ کے حکم سے آپ کی بگڑی ہوئی زندگی میں برکت لانے اور آپ کے رزق کے دروازے کھولنے کی کتنی زبردست طاقت رکھتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور دراز سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عالموں کے چکر لگاتے ہیں، حاملوں کے چکر لگا کاٹتے ہیں، وظائف پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر ہماری نظر اپنے ہی گھر میں موجود ان چیزوں پر نہیں پڑتی جس میں اللہ رب العزت نے شفا، برکت اور رحمت کے راز چھپا رکھے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ بس اب راستے ختم ہو گئے ہیں، محنت تو بہت کی جا رہی ہے، پسینہ تو بہت بہایا جا رہا ہے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آتا، جیسے کسی نے رزق کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو۔ گھر میں پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری جانے کا نام نہیں لیتی اور سکون ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی ایسے ہی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں آپ کو کھانے کو دوڑتی ہیں اور رزق کی تنگی نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو ذرا رکیں اور گہری سانس لیں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ باتیں نہیں بلکہ وہ قیمتی راز ہیں جو بزرگوں کے تجربات سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں، اور جس پر عمل کر کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد ہوتے دیکھا ہے۔ روحانیت کے بڑے بڑے ماہرین اور اللہ والے اس بات پر متفق ہیں کہ نمک، جس کو ہم صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے والی چیز سمجھتے ہیں، دراصل اپنے اندر انرجی یعنی اثرات کو جذب کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی کثافت کو، وہاں موجود بھاری پن کو اور نادیدہ رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن نشیں رہے کہ اصل طاقت اور برکت دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسباب کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں لوگ نمک کا کتنا احترام کرتے تھے، اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق براہ راست انسان کے
رزق کی قدر اور اس کے گھریلو زندگی کے سکون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہم کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ کائنات کا ایک ایسا نظام ہے جس کو سمجھنے کے لیے کھلی آنکھ اور بیدار دل کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ میں آپ کو نمک کے حوالے سے وہ نشانیاں بتانے لگا ہوں جو شاید آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہوں، مگر آپ انجان ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے کچن میں نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی مکمل طور پر خالی نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے ہی نیا نمک منگوا لیا کرو۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روحانی اعتبار سے نمک کا برتن خالی ہونا گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب نمک کا برتن خالی رہ جاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس گھر سے خیر و برکت کے استقبال میں کمی آ رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں بلا وجہ کی چرچراہٹ پڑ گئی ہے؟ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر تکرار ہونے لگی ہے، یا بچوں کا رویہ اچانک بگڑنے لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کے استعمال اور اس کی حفاظت کے طریقے پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نمک کی بے حرمتی کر رہے ہیں یا اس کو کھلا چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نمک کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک فضا میں موجود نمی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود منفی لہروں کو بھی جذب کر لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے منفی اثرات ہمارے جسم اور ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے طبیعت میں بوجھل پن اور اداسی پیدا ہوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، وہاں اس نے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں، اور آج میں آپ کو وہ انتہائی طاقتور اور مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشگوار تبدیلی لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ کرنے والے ہی اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں۔ رزق میں کشادگی، گھر سے نحوست کے خاتمے اور سکون کی واپسی کے لیے جو عمل سب سے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے وہ آپ کے گھر کی صفائی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھروں میں صفائی تو کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں تاکہ گرد و غبار دور ہو سکے، مگر کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گھر میں صرف مٹی کا غبار نہیں ہوتا بلکہ نظر بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر ہماری خوشیاں ختم ہونے لگتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، چاہے وہ آپ خود لگائیں یا کوئی ملازم لگائے، تو پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی، جی ہاں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانہ دار نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے۔
ورنہ جو بھی گھر میں موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں بہت معمولی سی لگتا ہے، مگر یقین مانیے جیسے ہی وہ نمک ملا پانی اللہ کے نام کی برکت سے آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا، وہ فرش پر لگی میل کچیل کے ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں چھپی ہوئی ان تمام نادیدہ بلاؤں، اس گھٹن اور اس بھاری پن کو دھو ڈالے گا جس نے آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ کر رکھا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دم گھٹتا ہے، باہر تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے مگر دہلیز پار کرتے ہی دل ڈوبنے لگتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں، بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات والے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے بعد آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے وہ پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے در و دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے تو ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کبھی کبھار کم نہ سمجھیں، بلکہ جیسے آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازمی پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے وقت میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے وہ چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتے ہیں، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف آغاز ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو اجالا بخشے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات بات پر تو تڑاکے ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اس کو بہت توجہ سے سنیے گا، اور اس کو ایک راز سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجیے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ سونے سے پہلے
جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائیں اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تاثیر ہی الگ ہے، مگر اگر آب زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ عام صاف پانی جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ بھر کر نمک ڈالیں اور اس کو ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی نیچے تہہ میں بیٹھ جائے یا گھل جائے، اس کو قدرتی حالت میں رہنے دیں۔ اب اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اس کو کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ لینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کا۔ ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اس کو استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربڑ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کا کرنا کیا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر کے منفی لہروں کو جذب کرے گا۔ دیکھیے، انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے، مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک والا پانی اللہ کے حکم سے اپنے ارد گرد موجود ایسی تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہے، جو آپ کو ڈرانے والے خواب دکھاتی ہے، یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تیار شدہ گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ کیا اس کو سرہانے میں رکھنا ہے؟ کیا اس کو کچن میں رکھنا ہے؟ یا گھر کے دروازے پر اس کا درست مقام کون سا ہے، جہاں یہ اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دے؟ اور پھر صبح اٹھ کر اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ کیا اس پانی کو بہا دینا ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ یا وہ باریکیاں ہیں جن کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو عمل کا اثر ختم ہو سکتا ہے؟ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ عمل تو شروع کر دیتے ہیں مگر اس کی تکمیل صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو، اس لیے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گلاس کو رکھنے کی اصل جگہ کون سی ہے اور کتنے دن بعد اس کو تبدیل کرنا ہے، تاکہ آپ کے گھر سے بندشوں کا مکمل خاتمہ ہو سکے، اور ساتھ ہی نمک کے وہ مزید 2 حیرت انگیز استعمال جو آپ کی ذاتی زندگی کو پلٹ دے۔ وہ سب آپ جب جان جائیں گے، بس دل کو تھامے رکھیے، کیونکہ اب بات بہت گہری ہونے والی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس شیشے کی گلاس کی جس میں ہم نے نمک ملا کر رکھا تھا، اور جس کے اوپر ہم نے سفید یا سرخ رنگ کا کپڑا باندھا تھا۔
یہ صرف پانی اور نمک کا ملاؤ نہیں، بلکہ یہ آپ کے گھر میں موجود ان نادیدہ بیڑیوں کو کاٹنے کا سامان ہے جس نے آپ کی خوشیاں کو جگر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے، بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑتی رہے، اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اس کو کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو، یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہ اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہے، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو وہاں چھپی ہوئی تمام کثافتوں، تمام بھاری پن کو اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اس کو زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، مگر احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اس کو کوئی چھوئے نہیں۔ یہ عمل آپ نے ایک رات کے لیے نہیں کرنا، بلکہ یہ گلاس وہاں رکھا رہے گا۔ ہر 15 دن بعد، جی ہاں، پورے 15 دن کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے، اور اس پانی کو گھر کے اندر کسی شنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں، یا اگر ممکن ہو تو کسی ایسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں گے تو دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں تیرے حکم سے اپنے گھر کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، لڑائیاں، جھگڑے اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہا ہوں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہی تھی، جہاں ہر کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتا تھا، جہاں رشتہ داروں کی سازشوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہاں اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے، اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے۔ شرط صرف یقین اور تسلس ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف، جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ نظر بد اور حسد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامت اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں، مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی ہے اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے، یا آپ کے اندر بلا وجہ خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے، تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا۔
وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا جمعہ کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا امتزاج صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء کرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے۔ جب ان دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو اندر سے اس خوف، اس بے چینی اور اس گھبراہٹ کو خاتمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ چند بار کے استعمال سے ہی آپ کا دل مضبوط ہونے لگے گا، وہ سستی آنا کم ہو جائے گی، اور وہ جو اندیدی بوجھ تلے آپ دبے ہوئے تھے وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے اعصاب کو بھی سکون دے گا اور آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور تازگی پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں، جس مشکلات کا بوجھ انسان خاموشی سے اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، جن کو وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے ان بوجھوں کو اتار دیتا ہے۔ اور اب میں آپ کو نمک کا وہ آخری اور انتہائی طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو روحانی غسل یا سالٹ باتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تیر بہدف ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے، ہر طرف سے ناکامی کا منہ دکھنا پڑتا ہے، ذہنی دباؤ انتہا ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی اور زندگی میں جیسے ہر چیز رک سی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی اور مؤثر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا یہ کورس کر لیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تمام اعمال قرآن اور سنت کے کسی لازمی حکم کے طور پر نہیں بلکہ بزرگوں کے آزمودہ تجربات اور نمک کے قدرتی خصوصیات کی بنیاد پر بتائے جا رہے ہیں۔ اصل دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ عمل نہایت آسان ہے۔ آپ نے 21 دن تک لگاتار، جی ہاں لگاتار، سوائے جمعرات کے، کیونکہ جمعرات کو یہ عمل منع کیا جاتا ہے، نہانے کے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ اگر آپ شاور لیتے ہیں تو پہلے 1 بالٹی میں پانی اور نمک مکس کریں اور آخری میں یہ پانی اپنے جسم پر بہا لیں، اور اگر بالٹی سے نہاتے ہیں تو شروع میں ہی نمک ملا لیں۔ نمک ملے پانی سے جب آپ غسل کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے جسم کے مساموں کے ذریعے آپ کے بالا کو صاف کرتا ہے۔ ہمارا جسم صرف گوشت پس کا بنا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد ایک توانائی کالا ہالہ ہوتا ہے۔ جب ہم پریشانیاں، نظر بد یا حسد کے وار ہوتے ہیں تو یہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مایوس اور بیماری رہنے لگتے ہیں۔ نمک والا پانی اس بالے کی صفائی کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے صابن جسم کی میل کو اتارتا ہے۔ جب آپ یہ 21 دن کا عمل مکمل کریں گے تو یقین مانیے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک نئے انسان بن گئے ہیں۔ یہ تمام اعمال
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ حکمتوں پر مبنی ہے، انہیں یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین کرام، ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔